وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اليهود والنصارى لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا رواه البخاري ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ ہماری لاسٹ کلاس میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ بیان کی تھی، من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جس نے کسی مسلمان کی ستر پوشی کی، یعنی اس کے عیب اور گناہوں کو چھپایا، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے گناہوں پہ، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کوتاہیاں، کمی اور گناہ تو ہر انسان سے سرزد ہوتے ہیں، تو کسی کی کمی، کسی کے گناہ، کسی کی برائیوں میں کھوج میں اگر کوئی شخص لگ جائے تو پھر اس کے اپنے جو گناہ ہیں اور اپنی جو برائیوں وہ بھی سامنے آ جاتی ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، اگر اس کو پتہ بھی چل جائے تو اس کو نیوز کی طرح نہیں پھیلاتا، بلکہ پردہ ڈال دیتا ہے، اور کھوج میں بھی نہیں لگتا کہ کسی کی برائیاں یا ویکنیسز جانے، اور اگر پتہ چل جائے تو پردہ ڈال دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے جو گناہ اور عیب ہیں اس پہ دنیا اور آخرت دونوں میں پردہ ڈال دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ پہلے تو ہم کھوج میں نہ لگیں کسی کی کمی برائی میں، اور اگر کسی کی برائی یا گناہ پتہ بھی چل جائے تو پھر اس کو چھپا دیں، نہ کہ اس کا تذکرہ کریں، اس کو عام کریں، اس کو پھیلائیں، ہرگز نہیں۔ اس حدیث میں فاعل، فعل، فاعل، مفعول کے حوالے سے انشاءاللہ اس کو ابھی ہم دیکھیں گے، کیونکہ ہم نے پچھلی کلاس میں جو ٹاپک پڑھا ہے اس سے کچھ چیزیں اس میں کور ہوتی ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم جملہ فعلیہ کی کویشچن میں یہاں تک پہنچے تھے کہ جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں جو فعل سے شروع ہو، اس کے بعد فاعل ہو اور پھر مفعول ہو۔ ٹھیک ہے جی، ابھی ہم صرف فعل ماضی کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ مضارع تو ہم نے پڑھا نہیں ابھی۔ تو فعل ماضی، فاعل ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور ظاہر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مفعول ضمیر بھی ہو سکتا ہے، ظاہر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔
اگر فائل ضمیر ہوگا گردان کا رخ کریں گے. صحیح جی. 14 سیغوں میں دیکھیں گے ہمارا سیغہ کون سا ہے, اس کو لے آئیں گے اور وہی انشاءاللہ ہمارا جملہ فعلیہ ہوگا. اگر فائل ظاہر ہو تو پہلا یا چوتھا سیغہ یوز کرتے ہیں صرف. اگر مذکر ہو فائل تو پہلا, اگر مؤنث ہو فائل تو چوتھا سیغہ. مفعول اگر ضمیر ہو تو نصب والی ضمیر کی صورت میں آ جاتی ہے, کیونکہ ہمیں پتا ہے مفعول نصب میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر ظاہر ہو تو اس کو ہم نصب میں ظاہر کر دیتے ہیں. تو ہمیں پتا ہے کہ مفعول ہمیشہ حالت نصب میں آتا ہے اور فاعل ہمیشہ حالت رفع میں آتا ہے. یہ کنفرم باتیں ہیں. ٹھیک ہے جی. سب سے اہم قاعدہ جملہ فعلیہ کا, سب سے اہم قاعدہ کیا ہے؟ فاعل کو دیکھیں, اگر ضمیر ہے گردان کا رخ کریں, اگر ظاہر ہے پہلا یا چوتھا صیغہ یوز کریں. یہ سب سے اہم قاعدہ ہے جملہ فعلیہ کا. ٹھیک ہے جی. پھر آپ نے کہا فاعل اور مفعول کے جو کمبینیشن ہیں اس سے 4 کمبینیشن بن سکتے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فاعل بھی ظاہر ہو مفعول بھی ظاہر ہو. جیسے ہم کہتے ہیں زید نے حامد کی مدد کی. اب زید فاعل ہے, حامد مفعول ہے, دونوں ظاہر ہے. جب فاعل ظاہر ہے تو پہلا یا چوتھا صیغہ آئے گا صرف. اب زید مذکر ہے تو پہلا صیغہ آئے گا نصر زید حامدن. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا یہ بھی پاسبل ہے کہ فاعل ضمیر ہو اور مفعول ظاہری ہو. جیسے ہم نے کہا زید نے حامد کی مدد کی, اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس نے حامد کی مدد کی. اب جو زید ہے اس کو ہم نے ضمیر کے طور پہ لیا, اس نے مدد کی. اب ضمیر ہے تو کیا کریں گے؟ گردان کا رخ کریں گے. اس نے تھرڈ پرسن ماضی, فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ نصارہ. نصارہ اس نے مدد کی کس کی؟ حامد کی. ظاہر ہے حامدن, نصب میں آ گیا. ٹھیک ہے جی. مفعول تو نصب میں ہی آئے گا. تو نصارہ حامدن, اس نے حامد کی مدد کی. یہ بھی پاسبل ہے کہ فاعل بھی ضمیر ہو مفعول بھی ضمیر ہو. اب دونوں کو ضمیر بنا دیں, اس نے اس کی مدد کی. نصارہ اس نے مدد کی, جیسے ابھی بنایا تھا کس کی؟ ہو, نصب والی ضمیر لے آئے. نصارہ ہو, اس نے اس کی مدد کی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا یہ بھی پاسبل ہے کہ فاعل ظاہر ہو مفعول ضمیر ہو, یعنی زید نے اس کی مدد کی. ٹھیک ہے. اب فاعل ظاہر ہو گیا ہے تو پہلا ہے چوتھا صیغہ, زید ہے مذکر پہلا صیغہ, نصارہ زیدن. اب ضمیر لانی ہے اس کی, ہو. کہاں پہ اٹیچ کریں گے اس کو؟ کیونکہ یہ تو اٹیچ ضمیر ہے, آپ کو پتا ہے نصب والی کہاں اٹیچ کریں گے؟ فائل میں, فعل میں. فیل میں کریں. ہاں فعل میں. ٹھیک ہے. نصارہ زیدن, زید نے اس کی مدد کی. تو یہ 4 کمبینیشنز تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, بالکل صحیح ہے بات. یہاں تک ہم نے پچھلی کلاس میں کیا تھا. جناب اب آپ کے سامنے جملہ فعلیہ کا چوتھا جز جو ہے وہ آنے لگا ہے, اور وہ بہت آسان ہے, آپ پہلے سے جانتے ہیں. اس کو بولتے ہیں متعلق. آپ کو یاد ہے جملہ اسمیہ میں بھی متعلق آیا تھا. ٹھیک ہے جی. اور اس کو ہم کہتے تھے متعلق خبر. ایسا ہی ہے. جملہ فعلیہ میں عموماً جو ہے متعلق عموماً, ٹھیک ہے جی, وہ کہلاتا ہے متعلق فعل. کس کے متعلق ہوتا ہے یہ؟ فعل کے متعلق ہوتا ہے. مجھے بتائیے جملہ اسمیہ میں متعلق کون سا مرکب ہوتا تھا؟ جار مجرور. ہاں جی, جار مجرور. مرکب ٹھیک ہے جاری. جی, جار مجرور ہوتا تھا, مرکب جاری. تو یہاں پہ بھی متعلق خبر مرکب جاری ہی ہوگا عموماً. ٹھیک ہے جی, مرکب جاری ہی ہوگا. ٹھیک ہے جی, نوٹ کر لیجئے. حرف جارہ اور مجرور, اس میں مجرور ہی متعلق بنیں گے یہاں بھی. تو بہت آسان سی بات ہے, یہ تو ہم جملہ اسمیہ میں بھی کر چکے ہیں. ترتیب میں آخر میں آئے گا متعلق فعل, فعل فاعل مفعول متعلق فعل. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل کوئی جملہ لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کو کچھ مٹی سے تخلیق
کیا, کچھ مٹی سے پیدا کیا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, جملہ فعلیہ آیا ہے. سب سے پہلا اسٹیپ کیا کریں گے جناب؟ ذرا اسٹیپس کنفرم کر لیجیے, کیونکہ اسٹیپس بہت اہم ہے. ہم لوگ جو اپروچ کریں گے جملے کو, اگر اسٹیپ سے کریں گے تو انشاءاللہ جملہ بالکل صحیح بنے گا. جی جناب, سب سے پہلے کیا کریں گے؟ فیل. سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کر لیں گے جملہ فعلیہ کے پارٹس کو. ٹھیک ہے جی, سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کر لیں. تو کیا آئیڈینٹیفائی کیا؟ تخلیق کیا فعل ہے, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے جی. فاعل کون ہے؟ آدم. آدم فاعل اللہ فاعل سبحانہ اللہ وتعالی. ہے. ٹھیک ہے جی. مفعول آدم آدم. آدم علیہ السلام. ٹھیک ہے جی. فاعل کام کرنے والا, مفعول جس پہ کام کیا جائے, مفعول. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی فاعل, آدم علیہ السلام مفعول, اور تخلیق کیا فعل. اب دیکھیں جی, کچھ مٹی سے, یہ مٹی سے, ٹھیک ہے جی, مٹی سے کون سا مرکب ہے؟ مرکب جاری. مرکب جاری. ٹھیک ہے جی. سے کے لیے کون سا لفظ آتا ہے؟ من. من من. گھر سے من البیتی, من البیت. مسجد سے من المسجدی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, کچھ کا جو ورڈ آ رہا ہے یہ کس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ کو بتائیے جی. نکرا لینا. نکرا لانا ہے. ماشاء اللہ. کوئی, کچھ, ایک کے جب الفاظ آتے ہیں تو اب جو اس میں مجرور ہوگا وہ کچھ مٹی کی بات ہو رہی ہے نا, تو اب مٹی کے لیے آپ کچھ, جب کچھ مٹی ہے تو مٹی کو نکرا لائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو ٹھیک ہوگی بات. تو یہ مرکب جاری ہے, اور آپ کو پتا ہے مرکب جاری جب جملہ فعلیہ میں آئے گا تو کیا بنے گا؟ متعلق. صالح جا. متعلق فعل بنے گا, جو ابھی چوتھا جز آپ نے پڑھا. بس اب تو کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے. جب آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا, ٹھیک ہے جی, جب آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا تو اب سیکنڈ سٹیپ کیا ہے؟ اب دیکھیں گے فاعل ظاہر ہے یا ضمیر ہے. جی جناب بتائیے. ظاہر ہے. ظاہر. ظاہر ہے. ٹھیک ہے جی. جب ظاہر ہوگا تو پہلا صیغہ یا چوتھا صیغہ؟ جناب مادہ ہے خا لام قاف, اور اس کی جو دائی ہے وہ ہے فعلا. ٹھیک ہے جی. تو خلق. خلق پہلا صیغہ. ٹھیک ہے جی. پہلا صیغہ آ جائے گا خلق. خلق پہلا صیغہ اس لیے آئے گا کیونکہ فاعل ظاہر ہے تو پہلا چوتھا صیغہ آتا ہے. ہم نے پہلا صیغہ لکھ دیا خلق. ٹھیک ہے جی. فعل کے بعد فاعل آئے گا, اور فاعل ہمیشہ حالت رفع میں رفع ہوگا. رفع میں ہوتا ہے. خلق اللہ. ٹھیک ہے جی. فاعل کے بعد مفعول آئے گا. مفعول کیا ہے؟ آدم. آدم. یہ نسب میں آئے گا. مفعول ہمیشہ حالت نسب میں آئے نصب میں ہوگا. خلق اللہ آدم. ٹھیک ہے جی. اب آخر میں متعلق فعل آئے گا. متعلق کے فعل مرکب جاری ہے, وہ تو آپ کو پہلے ہی بنانا آتا ہے. تو من تراب. ٹھیک ہے جی. من ترابن بھی لکھ سکتے ہیں ہم, قرآن کی ٹرمینالوجی یوز کر لیتے ہیں, من طین. ٹھیک ہے جی. من طین. تو خلق اللہ آدم من طین. طین نکرا کیوں لایا جی, مجھے بتا دیجئے. کچھ کی وجہ سے. کچھ کی وجہ کچھ سے. کی وجہ سے, کچھ مٹی. ٹھیک ہے جی. خلق اللہ آدم من طین. اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم کو کچھ مٹی سے پیدا کیا, کچھ مٹی سے تخلیق کیا. ٹھیک ہے جی. بہت آسان ہے. فعل, فاعل, مفعول, حرف جارہ مجرور. اور مجرور مل کے متعلق. ٹھیک ہے جی. اور فعل, فاعل اور مفعول اپنے متعلق. فعل, فاعل, مفعول, متعلق مل کے بنا جملہ فعلیہ. فعلیہ. ٹھیک ہے جی. تو آپ مجھے بتائیے کہ متعلق فعل تو بہت آسان سی چیز ہے, آپ نے پہلے ہی پڑھی ہوئی ہے. متعلق خبر کے طور پہ اب جملہ فعلیہ میں ہے تو متعلق فعل بنے گا حرف جارہ کے ساتھ, اس میں مجرور, اور آئے گا آخر میں. جیسے جملہ اس میں آخر میں آتا تھا, جملہ فعلیہ میں بھی آخر میں آئے گا. ٹھیک ہو گیا جناب. السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر یہ مٹی کا بھی اعراب ہے سر، اس کا اعراب ہے نا اعراب؟ آپ بتائیے کیا وہ اعراب؟ کچھ ذہن میں رکھنا ہے اس کا، یہ چیز ای آنا ہے، نصب رفع نہیں نصب. ہاں دیکھیں وہ تو آپ کے ذہن میں آلریڈی ہے نا. آپ مجھے بتائیے اوکے اوکے. مرکب جاری، مرکب جاری میں اس میں مجرور ہمیشہ حالت جی جی جرم جرم. جس حرف پہ بھی حرف جارہ آ جائے اس کو جر میں ہی جانا پڑتا ہے. جی سر جی سر. سر ترابن بھی استعمال کر سکتے ہیں سر؟ بالکل کر سکتے ہیں، ویسے عام جملہ بنا چاہے کوئی حرج نہیں، بنا سکتے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہو گیا جناب. اور کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے متعلق فعل کے بارے میں، یا میں مٹا دوں اس جملے کو؟ الحمدللہ سر. الحمدللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر تھوڑا سا لاؤڈلی بولیے، مجھے آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. جو کچھ مٹیوں سے جو کیسے ڈیفائن کریں اس کے لیے تنوین دیکھیں. نہیں مجھے آپ کا کوشچن کلیئر نہیں ہے. کسی اور ساتھی کو کلیئر ہے تو آپ پوچھ لیجئے. وہ بول رہے ہیں سر کچھ کورڈ جو تنوین لے کے آئے گے سے. ہاں بالکل. دیکھیں جی ہم کیا بالکل کچھ ہمیں پتہ ہے نا، جب ہم نے معرفہ نکرہ کا ٹاپک پڑھا تھا تو ہم نے بولا تھا اگر ہوگا ایک لڑکا تو ہم لکھیں گے ولدن. ٹھیک ہے جی. اگر ہم لکھیں گے کچھ پانی تو ہم لکھیں گے ماءن. ٹھیک ہے جی. تو ماءن نکرہ ہے، ولدن نکرہ ہے. کیوں؟ کیونکہ کچھ اور ایک اور کوئی کے جو الفاظ جب آئیں گے تو نکرہ لے کے آئیں گے. اگر وہ لڑکا تو الولد پانی، الماء. ٹھیک ہو گیا سر؟ ٹھیک ہے سر، آپ کے کوشچن کا آنسر ہو گیا. اچھا جی. من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. من جو ہے جناب آپ پڑھ چکے ہیں، اس میں موصول ہے، استفہام کے طور پہ بھی آتا ہے. من ایک اور طور پہ بھی آتا ہے، یعنی من شرط کے لیے بھی آتا ہے. ابھی ہم نے جملہ شرطیہ پڑھا نہیں ہے، لیکن اتنا جان لیجئے جب جملہ شرطیہ ہوگا نا تو اس میں پہلے شرط آئے گی، اس کے بعد جواب شرط ہوگا. یعنی اس کے دو پارٹس ہوں گے، پہلے شرط آئے گی پھر جواب شرط آئے گی. ٹھیک ہے جی. یعنی اگر یہ کام کرو گے تو یہ صلہ ملے گا. ٹھیک ہو گیا جی. ایسے ہوتا ہے. تو یہ من شرطیہ ابھی ہم اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کرتے کیونکہ ہم نہیں ابھی جملہ شرطیہ پڑھا نہیں. ستارہ، ستارہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے. ٹھیک ہے جی. ستارہ اس نے چھپایا. صحیح ہے. ستارہ اس سے پردے کو بھی بولتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. اسی مادے سے ہے ستارہ چھپانا. تو عیب جوئی یعنی عیب پوشی کرنا. ٹھیک ہے جی. عیب پوشی کرنا، گناہوں کو برائیوں کو چھپانا. ستارہ، مجھے بتائیے ستارہ کا فاعل کیا ہے؟ ذرا یہاں پہ دیکھیے اور مجھے بتائیے ستارہ کا فاعل کیا ہے؟ ظاہر ہے. ظاہر ہے.
کون ہے؟ ظاہر نہیں ہے، وہ تھرڈ پرسن سنگل اندر ہی چھپا ہوا ہے. چھپا ہوا. بہت سارے جواب آ رہے جی. ظاہر ہے یا ضمیر ہے؟ ضمیر ہے. ضمیر ہے تھرڈ پرسن. ضمیر ہے. جو ظاہر بول رہے ساتھی وہ بتائیں ظاہر ہے تو کیا ہے؟ ہاں جی کوئی بات نہیں، یعنی ہم لوگ کوئی غلط اور صحیح تھوڑی کر رہے ہیں، مسلمان بالکل کلیئر ہونا چاہیے. آپ دو ملا کے پوچھے نا، آپ 17 اور مسلمان تو مسلمان کی طرف گیا تو اس طرح. ہاں جائے نو پرابلم، مسلمان کی طرف جائیں، بالکل پورا جملہ دیکھنا ہے. ستارہ مسلمن، تو بتائیے ستارہ کا فاعل جو ہے مسلمن ہے، کیا یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی مسلمن حالت نصب میں ہے، کبھی فاعل حالت نصب میں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا، امپاسبل. ٹھیک ہے جی، تو اس کا فاعل ظاہر نہیں ہے، اس کا فاعل ضمیر ہے جو اس کے اندر ہی ہے، ہوا کی ضمیر. ٹھیک ہے جی. تو جس نے صحیح تھی ستارہ، اس نے چھپایا، اس نے عیب پوشی کی. کس کی مفعول آگے ہمیشہ نصب میں آئے گا. ٹھیک ہے جی، تو یہ مفعول ہو گیا اس کا، مسلمان کسی مسلمان کی. ٹھیک ہے، نکرہ ہے تو ایک مسلمان کی، کسی مسلمان کی. ٹھیک ہے جی. تو ہم ابھی من کو ابھی نہیں کرتے ترکیب. ستارہ فعل بھی ہے اور اس کے اندر فاعل بھی ہے، اور ہوا کی ضمیر اس کے اندر چھپی ہوئی ہے فاعل کے طور پہ، اور آگے اس کا مفعول آ گیا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ فعل فاعل اور مفعول بن کے میرے جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے جی. اور اگر من کو شرطیہ لے لیں تو یہ بنی شرط. ٹھیک ہے جی. یعنی اگر کسی مسلمان، جس نے ستر پوشی کی کسی مسلمان کی، اب آگے چلیے، اب آگے جواب شرط آ جائے گا. ٹھیک ہو جی. اچھا جی. اب ستارہ اللہ، آپ یہاں تک دیکھیے. ستارہ تو وہی صیغہ آپ کو نظر آ رہا ہے پہلا، ہو اس کے ساتھ اٹیچ ضمیر ہے. اب جیسے ہی اٹیچ ضمیر آئیے نا تو آپ کے ذہن میں فوراً آ جانا چاہیے کہ جو اٹیچ ضمیر ہوتی ہے وہ نصب والی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور آگے اللہ. اب مجھے بتائیے ستارہ اللہ میں فاعل ظاہر ہے یا ضمیر ہے؟ ضمیر ہے. ظاہر ہے. اللہ دیکھیے جی، اللہ سبحانہ وتعالی کا جو اسم ہے وہ حالت رفع میں، تو فاعل ہے نا. صحیح ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جو فاعل ہے رفع میں ہوتا ہے. فاعل ظاہر ہے. اوکے ہاں جی، فاعل ظاہر ہے. بتائیے سب ساتھی اس سے اگری کرتے ہیں کہ فاعل ظاہر ہے؟ جی بالکل. میں کلاس کے شروع میں جملہ بنایا تھا نا، نصرہ زید، زید نے اس کی مدد کی. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی ستر پوشی، اس کے گناہوں پہ، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا. ٹھیک ہو گیا جی. تو اللہ سبحانہ وتعالی فاعل ظاہر حالت رفع میں، جیسی آپ کو فعل کے بعد اسم نظر آ جائے مطلب فاعل. ٹھیک ہو گیا جی. تو ستارہ فعل، فاعل ظاہر. صحیح جی. پہلا صیغہ ہوں کیا ہوگا؟ ضمیر. مفعول ہوگا. ٹھیک ہے جی. نصب والی ضمیر. مفعول آتا بعد میں، کیونکہ اٹیچ ضمیر ہے تو اس کو اٹیچ ہونا ہوتا ہے، تو ہم اس کو فعل کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے سب نے کلاس کے شروع میں دیکھا. تو یہ بھی جملہ فعلیہ ہو گیا. لیکن اس جملہ فعلیہ میں آگے کچھ اور بھی ہے. فی الدنیا والآخرہ، بتا دیجیے جناب یہ کیا ہے؟ یہ متعلق مجرور. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. یہ حرف جارہ ہو گیا. الدنیا جو ہے اس کو آپ لیں گے معطوف الیہ، واو عطف، الآخرہ معطوف، اور معطوف الیہ مل کے بنا اسم مجرور. حرف جارہ کے لیے حرف جارہ اور اسم مجرور مل کے بنے متعلق فعل ستارہ. اور اب آپ اس کو پورا بنا لیں گے جملہ فعلیہ ایک ساتھ. ٹھیک ہے جی. فعل، فاعل، مفعول اور متعلق فعل مل کر بنے جملہ فعلیہ. اور اس کو شرط لیا تھا تو اس کو جواب شرط کر کے آپ بتا دیں گے جملہ شرطیہ ہو گیا. پہلا حصہ شرط اور دوسرا جواب شرط. یعنی اس کو تو حرف شرط لکھ دیتے ابھی فی الحال. ٹھیک ہے جی. حرف شرط ہی ہے یہ. صحیح جی. تو بات یہ پتہ چلی کہ اگر کوئی شخص یہ کام کرے گا، یعنی کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے گناہوں اور اس کے عیبوں پہ
پردہ ڈال دے گا دنیا اور آخرت میں. تو جناب دیکھیں الحمدللہ ایک حدیث مبارکہ ہمارے سامنے گرامیٹیکلی پوری جو ہے وہ آ گئی ہے. کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے گرامیٹیکل حوالے سے تو پوچھ لیجئے جناب. بہت آسان سی بات ہے جی. واو پہ آپ نے کیا لکھا ہے؟ واو کے نیچے عطف. عطف عطف بولتے ہیں نا، واو عاطفہ یعنی ملانے والا. ٹھیک ہے جی. جیسے ہم جملہ اسمیہ میں سادہ جملہ پڑھا تھا، ہم نے کہا تھا کہ زید اور حامد نیک ہے، تو ہم کہتے تھے زید و حامد صالحانی. تو زید اور حامد کو معطوف الیہ بنا کے واو عاطفہ کے ساتھ مبتدا بنا لیتے تھے، صالحانی خبر ہو جاتی تھی. بالکل ویسے ہی. کلیئر ہے سر؟ جی سر. اوکے. کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے؟ متعلق والا ٹاپک تو بہت ہی آسان ہے. چلیں جی. اب جو ہے بات یہ ہے کہ اب تک آپ نے فاعل مفعول جو بنائے ہیں وہ سب اس میں مفرد تھے. ٹھیک ہے جی. اس میں مفرد یعنی سنگولر اسم تھے. ٹھیک ہے. آئسولیشن میں فاعل تھا، آئسولیشن میں مفعول تھا، یعنی مفرد یعنی مرکب نہیں تھے. تو کیا فاعل اور مفعول مرکب بھی ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. اچھا جی. تو مرکبات کتنی طرح کے آپ نے پڑھے ہیں؟ مرکبات آپ نے پڑھے ہیں مرکب ناقص جو ہے وہ کتنی طرح کے ہیں بتا دیجئے مجھے. 4 طرح. 4 طرح کے. کیا کیا ہیں؟ مرکب جاری، مرکب اضافی. ٹھیک ہے. شروع کر لیتے ہیں مرکب توصیفی سے، اسی آرڈر میں جس میں آپ نے پڑھے. مرکب اشاری. ٹھیک ہے. مرکب جاری، مرکب اضافی، اضافی، مرکب جاری اور مرکب جاری. ٹھیک ہے جی. تو کیا جملہ فعلیہ کے جو اجزاء ہیں فاعل مفعول، کیا یہ مرکبات کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں؟ بالکل آ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. مرکب جاری تو آپ نے ابھی پڑھ لیا. بتائیں جی مرکب جاری جملہ فعلیہ میں کیا بن کے آتا ہے؟ متعلق. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو آپ نے پڑھ لیا آلریڈی. مرکب جاری ہو گیا جی، متعلق فعل بن کے آتا ہے. مرکب توصیفی فاعل بھی بن سکتا ہے، مفعول بھی بن سکتا ہے. مرکب اشاری فاعل بھی بن سکتا ہے، مفعول بھی بن سکتا ہے. مرکب اضافی فاعل بھی بن سکتا ہے اور مفعول بھی بن سکتا ہے. کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے؟ موصوف پلس صفت. ایسا ہی ہے جی سر. موصوف پلس صفت. مجھے بتائیے مرکب توصیفی میں اہم ترین چیز کیا ہے جس سے اعراب پتہ چلے گا اس مرکب توصیفی کا؟ صفت. نہیں موصوف جناب. موصوف ہے. ہاں جی. صفت تو فالو کرتی ہے، بس صفت نے تو موصوف کے پیچھے پیچھے چلنا ہے چاروں اعتبار سے. مین تو موصوف ہے نا. ٹھیک ہے. موصوف. تو میں آپ کو کیوں یہ یاد دلا رہا ہوں کہ موصوف اہم ہے؟ کیونکہ جب فاعل بنے گا تو حالت رفع میں ہوگا، جب مفعول بنے گا تو حالت نصب میں ہوگا، اور صفت اس کو فالو کرے گی چاروں اعتبار سے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہاں پہ آئے مرکب اشاری میں کیا تھا؟ اس میں اشارہ مشار الیہ. اس میں اشارہ مشار الیہ. بتائیے جی مرکب اشاری میں اہم ترین چیز کیا ہے اعراب کے اعتبار سے؟ مشار الیہ. مشار الیہ ہم دیکھتے ہیں اور اس کے حساب سے پھر اشارہ لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مشار الیہ جب فاعل بنے گا تو رفع میں، مفعول بنے گا تو نصب میں. صحیح ہو گیا جناب. اچھا جی. مرکب اضافی میں کیا اجزاء ہیں؟ مضاف اور مضاف الیہ. ہاں جی. اعراب کے اعتبار سے کیا اہم ترین ہے؟ مضاف. نہیں مضاف الیہ تو ہمیشہ جر میں ہوگا.
مضاف الیہ نے کبھی جر سے باہر نہیں آنا. مضاف الیہ تو ہمیشہ جر میں رہتا ہے. مضاف اہم ترین چیز ہے. اعراب کس سے پتہ چلے گا؟ مضاف سے پتہ چلے گا. اگر فاعل بنے گا تو رفع میں، مفعول بنے گا جملہ فعلیہ میں تو نصب میں. ٹھیک ہے جی. یہ ساری چیزیں ہیں بہت آسان، ہم لوگ صرف اس کو ایک جگہ لکھ رہے ہیں. اور مرکب جاری تو متعلق فعل بنے گا، یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو اعراب کے اعتبار سے جو اہم ترین چیز ہے مرکب توصیفی میں وہ موصوف ہے. ٹھیک ہے جی. مشار الیہ جو ہے وہ مرکب اشاری میں اہم ترین ہے اعراب کے حوالے سے، اور مضاف جو ہے وہ مرکب اضافی میں اعراب کے حوالے سے اہم ترین چیز ہے. ٹھیک ہے جی. چلیے جناب، اب ہم آتے ہیں ایک ایک کر کے، ہم کچھ جملے لیتے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ مرکب توصیفی فاعل اور مفعول بن سکتا ہے کیا، مرکب اشاری، مرکب اضافی کیسے فاعل اور مفعول بن کے آپ کے سامنے آئیں گے مختلف جملوں میں. اس کی کچھ ہم انشاءاللہ پریکٹس کریں گے. بس دھیان آپ نے کیا رکھنا ہے، فاعل رفع میں اور مفعول نصب میں. ٹھیک ہے جی. یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. ایک جملہ ہے، طالب علم نے لکھا. جملہ فعلیہ ہے، لکھا فعل ہے، اور فاعل کون ہے؟ ہاں جی، طالب علم. یعنی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فاعل ہے، طالب علم ایک فاعل ہے. فاعل ظاہر ہے ضمیر ہے؟ ظاہر ہے. صحیح ہے جی. لکھا کے لیے جو مادہ آئے گا وہ کیا آئے گا؟ کاف تا با. صحیح جی. اور فعلا کی دائی پہ کتبا. تو طالب علم ظاہر ہے ضمیر ہے، آپ نے کہا ظاہر ہے تو پہلا یا چوتھا صیغہ آئے گا. کون سا صیغہ لاؤں؟ پہلا صیغہ. پہلا. صحیح جی. مذکر کی بات ہو رہی ہے تو کتبا. ہاں جی. کس نے لکھا؟ طالبن. صحیح ہے جی. اردو میں ہم طالب علم کہتے ہیں، عربی میں تو طالب ہوتا ہے، وہ طالبن. صحیح ہے جی. تو سادہ سا جملہ بن گیا، کتب طالبن. اب دیکھیں میں اس میں ایک چینج کرنے لگا ہوں. میں کہہ رہا ہوں نئے طالب علم نے لکھا. اب یہ نیا طالب علم کون سا مرکب ہے؟ توصیفی. مرکب توصیفی ہے. مرکب توصیفی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اور ہم نے طالب علم بولا تھا تو ہم، کیونکہ ہم نے کسی طالب علم نہیں بولا تھا تو نکرہ نہیں لانا چاہیے تھا ہم کو، اس کو ہمیں اس کو معرفہ لانا چاہیے تھا. اب طالب. ٹھیک ہے. اب طالب. کتبت طالب. اچھا جی. اب جب میں نے مرکب توصیفی کر دیا اس کو، نئے طالب علم، اب فاعل جو ہے وہ مرکب توصیفی کی صورت میں آ گیا، کوئی حرج نہیں ہے. نیا طالب علم یہ فاعل ہو گیا اور لکھا فعل ہو گیا. فاعل ظاہر ہے، بالکل. نیا طالب علم ظاہر ہے، پہلا صیغہ آیا. اب فاعل لانا ہے. فاعل مرکب توصیفی ہے. مرکب توصیفی آپ کو پتہ ہے کیسے بناتے ہیں؟ ترتیب برعکس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. طالب علم. اب طالب اور نئے کے لیے کیا آئے گا؟ الجدید. 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 کتبت طالب الجدید. سیدھے طالب جو ہے وہ فاعل ہے تو رفع میں اس کی صفت اس کو فالو کرے گی اور پوری کی پوری رفع میں آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا جناب؟ جی. اچھا جی. ایک اور جملہ میں آپ کو دیتا ہوں. اس مونس نے چھوٹے بچے کی مدد کی.
ہاں جی، اس مونس نے چھوٹے بچے کی مدد کی. مجھے بتائیے فائل کون؟ اس مونس. ٹھیک ہے جی، مونس بریکٹ میں لکھا ہے، یعنی وہ صرف مذکر مونس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے لکھا گیا ہے. اس نے، اس جو ہے وہ فائل ہے. اچھا جی، فائل ہے. مدد کرنا فعل ہے، اور مفعول کون ہے؟ چھوٹا بچہ. چھوٹا بچہ. مفعول جو ہے کون سے مرکب کی صورت میں؟ توصیفی. مرکب توصیفی. ٹھیک ہے جی، چھوٹا بچہ مرکب توصیفی کی صورت میں. چلے جی، فرسٹ سٹیپ ہو گیا، آئیڈینٹیفائی ہو گیا. فائل ظاہر ہے ضمیر ہے؟ ضمیر ضمیر ہے سر. ضمیر ضمیر ہے. ٹھیک ہے جی، اس نے مدد کی ہے، اس نے. اب ضمیر ہے، مجھے بتائیے مدد نصارہ کون سا صیغہ آئے گا؟ جب ضمیر ہوگی تو کیا کریں گے؟ گردان کا رخ کریں گے. ہاں جی، کون سا صیغہ لاؤں؟ نصرت. ٹھیک ہے جی، چوتھا صیغہ. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، چوتھا صیغہ. بات سب کو سمجھ میں آ گئی. اگر میں فار ایگزامپل اس کو ہٹا کر لکھ دوں تو مونس نے مدد کی، گردان ذرا چیک کرنا چاہ رہے ہیں ہم، تو کون سا صیغہ آئے گا؟ تب بھی یہی آئے گا. اب کیسے یہ آئے گا؟ نہیں یہ نہیں آئے گا. نصرتی. 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 ٹھیک ہے جی. اب آپ حاضر میں آ گئے نا، حاضر کے صیغے میں آ گئے. ٹھیک ہے جی، نصرہ، نصرہ، نصرو، نصرت جب آپ لائے تھے تو وہ غائب کا صیغہ تھا. صحیح ہے، غائب تو نہیں ہے، تو کی بات ہے، حاضر ہے. تو نصرتا، نصرنا، نصرتا تو مونس، تو مذکر، نصرتما، نصرتم، نصرتی تو مونس. ٹھیک ہے جی، نصرتی یہ 10واں صیغہ ہے. ٹھیک ہے، گردان چلانی ہے نا پوری، کیونکہ جو فاعل ہے وہ تو ضمیر ہے. تو نصرتی تو مونس نے مدد کی. ہاں جی، فعل اور فاعل دونوں ہو گئے. مفعول لانا ہے. کس کی مدد کی ہے؟ بچے کی. چھوٹا بچہ ایک مرکب توصیفی ہے. ترتیب برعکس کر دیں، بچے کو کیا کہتے ہیں؟ ولد. الطفل. ٹھیک ہے جی، چلے. اچھا، میں اعراب نہیں لکھ رہا، آپ نے مجھے بتانا ہے پورا. ہاں جی، ہاں جی، کیا لکھوں؟ سوچ لیجیے. مفعول نصب میں آتا نا. ہاں، مفعول نصب میں آتا ہے. الطفل والصغیرۃ. الطفل کیوں؟ اگر نصب میں آئے گا تو دیکھیں، یہ غلطی کریں گے نا تو پورا جملہ پھر غلط ہو جائے گا. الصغیرہ. الطفلہ مفعول ہے نا، مفعول تو حالت نصب میں آئے گا. الصغیرہ، الصغیرہ، الطفل الصغیرہ. نصرت الطفل الصغیرہ، تو ایک مؤنث نے ایک چھوٹے بچے کی، یا تو ایک مؤنث نے چھوٹے بچے کی مدد کی. صحیح جی. مرکب توصیفی جب فاعل بنا پہلے جملے میں، مرکب توصیفی جب فاعل بنا تو رفع میں، مرکب توصیفی جب مفعول بن گیا تو نصب میں. صفت نے تو فالو کرنا ہے موصوف کو. سب کو کلیئر ہو گیا جناب؟ بہت ہی آسان سی بات ہے. تیسرا جملہ، زید کے بیٹے نے حامد کی مدد کی. زید کے بیٹے نے حامد کی مدد کی. بہت آسان ہے، جلدی جلدی بتا دیجیے جناب. فعل، فاعل، مفعول کیا کیا ہے؟ مدد کی فعل. فاعل زید کے بیٹے نے. مفعول جی جناب. فاعل کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی سر. مرکب اضافی ہے. ماشاء اللہ، ایکسلنٹ. ٹھیک ہے جی، اب مرکب اضافی. اچھا جی، سیکنڈ سٹیپ پہ آئیے. فاعل ظاہر ہے ضمیر ہے؟ ظاہر ہے. تو کون سا صیغہ آئے گا؟ پہلا صیغہ. ٹھیک ہے جی، تو پہلا صیغہ، پہلا چوتھا آنا تھا صرف، تو پہلا آ گیا کیونکہ زید کا بیٹا جو ہے وہ مذکر ہے. اگر زید کی بیٹی ہوتی تو نصرت، چوتھا صیغہ. اور اگر فاطمہ کا بیٹا ہوتا تو چوتھا صیغہ. نصرت. پہلا صیغہ.
پھر سوچ لیجیے. فاطمہ کا بیٹا. مدد کون کر رہا ہے؟ پہلا مدد کون کر رہا ہے؟ فاطمہ کر رہی ہے یا فاطمہ کا بیٹا کر رہا ہے؟ فاطمہ کا بیٹا کر رہا ہے تو پہلے سیرا آنا. پہلا سیرا. ٹھیک ہے. پھر وہی بات, مضاف جو ہے نا وہ اہم ترین چیز ہے. مضاف الیہ سے فرق نہیں پڑتا جملے پہ, کیونکہ مضاف الیہ تو جر میں ہی آئے گا. مضاف ترتیب برعکس ہوتی ہے, یاد ہے نا. ٹھیک ہے جی. نصارہ. آئیے جی, زید کا بیٹا ذرا یہاں پہ بنا لیتے ہیں, بہت دن بعد مرکب اضافی بنانے لگے ہیں. زید کا بیٹا, ترتیب برعکس ہو جاتی ہے. بیٹے کو کہتے ہیں ابنن. ہاں جی, مضاف جو ہے اس پہ ال بھی نہیں آتا اور اس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے. ماشاءاللہ, ایکسلنٹ. ابنو, اور آگے جو مضاف الیہ وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو ابن زیدن, فاعل کون ہے؟ زید کا بیٹا ابن زیدن. تو ابن زیدن پہ میں نے ابھی تو رفع لگائی بھی ہے. مضاف جو ہے وہ بتائے گا آپ کو اعراب کیا ہے مرکب اضافی کی. مضاف پہ رفع ہے ابن زیدن. رفع ہی لائیں گے, کوئی اور لائیں گے حرکت, کوئی اور اعراب لائیں گے؟ رفع لائیں گے کیونکہ فاعل ہے, فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. نصارہ ابن زیدن, زید کے بیٹے نے مدد کی. کس کی مدد کی؟ حامد کی. حامدن مفعول. نصر ابن زیدن حامدن, زید کے بیٹے نے حامد کی مدد کی. ابنو پہ جو رفع یہ شو کر رہی ہے فاعل ہے, اور حامدن پہ جو نصب ہے شو کر رہی ہے مفعول ہے. ٹھیک ہو گیا جناب. چوتھا جملہ ہے ولدو بھی لے سکتے ہیں سر. ولدو کا, ہاں بیٹے کے لیے جی سر. نارملی بیٹے کو تو ابن کہتے ہیں نا, جیسے ابن زید کا بیٹا, ابن حامد حامد کا بیٹا لکھ دیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بہتر ہے یہ لکھیں کیونکہ بیٹے کی بات ہو رہی ہے. اگر لکھا ہوتا زید کے لڑکے نے تو شاید آپ پھر ولد کا ترجمہ بھی لا سکتے تھے. میں نے زید کے بھائی کی مدد کی. ہاں جی, جلدی جلدی بتائیے. فعل فاعل مفعول. فعل مدد کی. ہاں جی. فاعل میں نے. مفعول بھائی, زید کے بھائی. زید کا بھائی مفعول. ہاں جی. اب مرکب اضافی فاعل ہے یا مفعول ہے؟ مفعول ہے. ٹھیک ہے جی, اب یہ ذہن میں رکھنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے جی. سیکنڈ اسٹیپ, فاعل ضمیر ہے ظاہر ہے؟ ضمیر متکلم آئے گا. نصرتو میں نے ایکسلنٹ. ٹھیک ہو گیا جی. نصرتو میں نے مدد کی. فعل فاعل دونوں ہو گئے اس میں. ٹھیک ہے جی, فعل فاعل دونوں ہو گئے. کس کی مدد کی ہے؟ زید کے بھائی کی. اچھا جی, زید کا بھائی جو ہے اس کو اگر میں یہاں لکھوں مرکب اضافی بناؤں تو آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو 5 خاص اسم بتائے تھے جب وہ مضاف بنتے ہیں. ہاں جی ماشاءاللہ, بالکل ٹھیک ہے جی. زید کا بھائی, اب بھائی کو تو اخن بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی, لیکن جب یہ مضاف بن کے آئے گا تو رفع میں اخو, نصب میں اخا اور جر میں اخی. اسی طرح ابو, ابا, ابی. اس کی ہم نے پریکٹس بھی کی تھی جناب. ٹھیک ہے, ہم نے سورۃ عباسہ کی آیات بھی دیکھی تھی. ٹھیک ہے جی, اور ہم نے پریکٹس کی تھی. تو اب زید کا بھائی, ٹھیک ہے, زید میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ تو مرکب اضافی میں مضاف الیہ تو وہ تو زیدی نہیں ہو جائے گا. اب آپ کو مضاف لے کے آنا ہے. صحیح جی. اگر یہ مضاف, ہاں جی, اگر یہ مضاف رفع میں ہوگا تو اخو آئے گا, نصب میں ہوگا تو اخا آئے گا, جر میں ہوگا تو اخی آئے گا. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو بائی ڈیفالٹ رفع میں لکھتے ہیں اخو زید, زید کا بھائی. یہاں پہ اس جملہ فعلیہ میں زید کا بھائی کا اسٹیٹس کیا ہے؟ مفعول ہے. مفعول ہے. مفعول کو حالت نصب میں لانا چاہیے. نصب میں لانا چاہیے. تو کیا ہوگا؟ اخا زیدن. اگر اخو زیدن لکھیں گے تو سب غلط ہو جائے گا, جملہ کا کوئی سینس ہی نہیں بنے گا.
نصرتو اخا زیدن، میں نے زید کے بھائی کی مدد کی. یہ حالت نصب ہے، اور اخو جو ہے حالت رفع ہے، اور اگر جر میں ہو تو اخی ہوگا. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے؟ چلو تھوڑا سا اور پریکٹس کرتے ہیں جملوں کی. صحیح جی. تو آپ نے مرکب توصیفی، مرکب اضافی کو فاعل اور مفعول دونوں کے طور پہ جناب دیکھ لیا. مرکب جاری تو آپ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ مرکب جاری تو متعلق بنتا ہے جملے میں. ٹھیک ہے جی. مرکب اشاری. پانچواں جملہ، اس لڑکے نے کھانا کھایا. ہاں جی، جلدی جلدی بتائیے. فعل فاعل مفعول. کھایا جو ہے وہ فعل ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. اس لڑکے نے لڑکا نہیں، اس لڑکے نے. لڑکے نے اس لڑکا فاعل فاعل مفعول کھانا کھانا مفعول. ٹھیک ہے جی. فاعل ظاہر ہے ضمیر ہے؟ ظاہر ہے. ظاہر لڑکے نے ظاہر ہے. ٹھیک ہے جی. مادہ ہے حمزہ کاف لام اور فعالہ کے وزن پہ. تو فاعل جو ہے وہ ظاہر ہے، تو کون سا صیغہ آئے گا؟ پہلا پہلا. صحیح جی. اگر اس لڑکی نے کھانا کھایا ہوتا تو کون سا صیغہ آتا؟ چوتھا صحیح جی. تو کیا صیغہ بنے گا؟ اکلا. اکلا. ہو گیا جی. اکلا اکلا. فاعل اس لڑکے. ہاں جی، یہ اس لڑکا کون سا مرکب ہے؟ مرکب اشاری ہے. اشاری. مرکب اشاری ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کو مرکب اشاری بنانا ہوتا ہے، فار ایگزامپل اس لڑکا یہاں پہ آپ کو بنانا ہے، تو آپ پہلے مشار الیہ کی عربک لکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ کیا ہے؟ الولد. الولد. ٹھیک ہے جی. الولد. اور آپ کو پتا ہے مشار الیہ کو ہمیشہ معرفہ کر کے لاتے ہیں، کیونکہ اس میں اشارہ تو معرفہ ہی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ رول ہے مرکب اشاری کا. الولد. یہاں پہ فاعل ہے تو آپ کو حالت رفع میں لانا ہے الولد. اب مشار الیہ آپ اس کے مطابق لائیں گے، اور وہ کیا ہوگا؟ قریب کا ہے، واحد کا ہے، اور حالت رفع میں نصب اور جر تو ہادہ کی سیمی ہے. ھذا الولد، اس لڑکا. تو آپ کے پاس فاعل تیار ہو گیا. اکلا ھذا الولد. ہاں جی. کیا کھایا ہے؟ کھانا. تو کھانے کو کیا بولیں گے؟ الطعام بول دیں گے. اور حالت اعراب کون سی ہوگی اس کی؟ نصب ہوگی. الطعام. الطعام. ٹھیک ہے جی. الطعام. اکل ھذا الولد الطعام. اس لڑکے نے کھانا کھایا. تو مرکب اشاری جو ہے وہ مفعول بن گیا. ٹھیک ہے جی. پچھلے ہم نے اس میں تو ترکیب نہیں کی تھی، یہاں پہ ترکیب کر لیتے ہیں تاکہ پچھلے بھی کور ہو جائے. کیسے ترکیب ہوگی جی؟ یہ فعل ہو گیا، یہ اشارہ ہو گیا، یہ مشار الیہ ہو گیا. اشارہ مشار الیہ کے مل کے کیا بنا؟ مرکب اشاری. مرکب اشاری کیا بنا؟ فاعل. طعام کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا. مفعول ہو گیا. اور فعل فاعل اور مفعول مل کے کیا بنے؟ جملہ فعلیہ. ٹھیک ہو گیا جی. بہت آسان سی بات ہے. صحیح ہے جی. ایک اور جملہ لیجیے. تو نے اس لڑکے کو مارا. ہاں جی. تو نے اس لڑکے کو مارا. ہاں جی. مارا کیا ہے؟ فعل ہے. فاعل کون ہے؟ تو نے
اور مفعول کون ہے؟ اس لڑکے کو. اس لڑکے. جی مرکب اشاری مفعول کے طور پہ آ رہا ہے. صحیح ہے جی. آئیے جی فاعل ظاہر ہے ضمیر ہے؟ ضمیر ہے. ضمیر ہے. گردان کی رخ کریں گے کون سا صیغہ آئے گا؟ حاضر کا پہلا صیغہ. ہاں جی حاضر کا، اور مذکر کی بات ہے کیونکہ مؤنث مینشن نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا؟ ضربتا، تو نے مارا. ٹھیک ہے جی. تو یہ فعل اور فاعل دونوں ہو گئے. مفعول لانا ہے مرکب اشاری کی صورت میں. ہاں جی کیا لے کے آؤں بتا دیجئے، ابھی ہم نے بنایا تھا. ذالک الولد، اس نے ہے نا. حاضل ولدا. ہاں جی بتائیے. حاضل اس ولدا. لڑکے کو ہے تو بعید کا اشارہ ہے. ماشاءاللہ بالکل کریکٹ. ذالکا. ہاں جی آگے بولیے. الولد. الولدہ سب صحیح ہے جی، سب ماننا ہے الولدہ ہی ہوگا. ذالک الولد ولد. ہاں جی ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب ہے. مقبول ہے تو حالت نصب میں آئے گا. نصب میں آئے گا. یعنی بہت آسان سی بات ہے. ضربتا، تو نے مارا، ذالک الولد اس لڑکے کو. ٹھیک ہے جی. اس میں اشارہ آپ کو پتا واحد اور جمع کے مبنی ہے تو یہ ذالک بھی نصب میں ہی مانا جائے گا کیونکہ اس کا مشار رائے نصب میں ہے. یہاں پہ ہذا رفع میں مانا جائے گا کیونکہ اس کا مشار رائے رفع میں ہے. ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ ایکسلنٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ایک کوشچن ہے سر. جی سر یہ ترتیب ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، فعل فاعل مفعول یا متعلق بالفعل، وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے لیکن نارمل ترتیب یہی ہے. ضمیر اگر ہوگا تو فعل کے ساتھ آ جائے گا نا. یس بالکل. اگر ضمیر ہوگا مفعول تو فعل کے ساتھ رٹا جائے گا، فاعل سے پہلے آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ بھی ترتیب بدل سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ خاص صورتوں میں ہوتی ہے. اور پھر آپ کو پتا ہے عربی میں جب بھی تقدیم و تاخیر ہوتی ہے اس کے کچھ فوائد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جیسے جملہ اس میں آپ نے دیکھا تو پھر اس میں خاص باتیں ہوں گی، وہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کر کے ساتھ. ٹھیک ہے. لیکن ابھی آپ نے یہی ترتیب رکھنی ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں. ذرا ابھی آپ نے صرف یہ دیکھا ہے کہ مفعول اگر ضمیر ہوگا تو فعل کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا، فاعل سے پہلے آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب جو ہے وہ ایک بہت آسان سا کوشچن ہے لیکن چیلنجنگ کوشچن ہے. دیکھیں جی کون کرتا ہے. پہلا پارٹ تو آپ پچھلی کلاس میں کر چکے ہیں. مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت کھایا. دو جملے جی. مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا اور دوسرا جملہ ہے آگے اس کا گوشت کھایا، اور انہوں نے اس کا گوشت کھایا. ہاں جی. پہلا جملہ تو بہت آسان ہے، دونوں تو بہت آسان ہے، کوئی بھی مشکل نہیں ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے تو آسان ہو جائے گا. کون کریں گے جناب ساتھی؟ میں کروں گا. جی سر بسم اللہ. آپ کا نام؟ مجاز. مجاز. جی سر. پہلا جملہ لے لیتے ہیں. اس میں بتائیں فعل فاعل مفعول کیا ہے؟ ذبح فعل ہے سر. فعل ہے سر ذبح. ٹھیک ہے. فاعل کون ہے؟ فاعل مسلمون. ٹھیک ہے. اور البقرہ گائے مفعول ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلیں جی. اور اس کا گوشت کھایا. اب کنہوں نے کھایا ہے؟ انہوں نے کھایا ہے. صحیح ہے جی. یہ جملے کو آپ آئسولیشن میں دیکھیے، بتائیے فعل فاعل مفعول کون ہے؟ اس کا گوشت یہ سر غائب کا، اس کا گوشت کھایا. فعل بتائیں کیا ہے پہلے؟ فعل تو کھایا ہے سر. کھایا ہے. صحیح ہے جی. فاعل کون ہے؟ فاعل اس کا ہے سر. نہیں اس کا کیا؟ انہوں کس نے کھایا؟ کس نے؟ مسلمانوں نے. مسلمانوں نے کھایا. ہاں مسلمانوں نے کھایا. تو اس کا گوشت کیسے ہو سکتا ہے؟ کس نے کس کو کھایا جی؟ صحیح جی. مسلمانوں نے کھایا. تو اردو محاورے میں ہم لوگ انہوں نے جو ہے نا وہ بولتے نہیں ہیں. صحیح جی. انہوں نے. تو یہ معذوف ہوتا ہے اردو محاورے میں انہوں نے. تو اس کا فاعل جو ہے وہ ضمیر ہے اصل میں. ٹھیک ہے جی. انہوں نے، اس کا فاعل ضمیر ہے. انہوں نے فاعل ہے اس کا. اور مفعول کیا ہے؟
हाँ जी, गाय गाय का गोश्त खाया। ठीक है जी, उसका गोश्त मफूल है। उसका गोश्त कौन सा मुरक्कब है? इजाफी, मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी, बिल्कुल ठीक है जी। का के की का वर्ड है तो मुरक्कब इजाफी, उसका गोश्त, गाय का गोश्त, ठीक है जी, उसका गोश्त मुरक्कब इजाफी है और जमीर के साथ। ठीक हो गया जनाब। पहले जुमले की अरबी बनाइए, बहुत आसान है जी मिजाज साहब। ज़बाहा, ठीक है, आप कह रहे हैं फाइल जो है वो जाहिर है, ठीक है ज़ाहिर है, मुसलमानों, जी जी तो पहला सीगा इसलिए ला रहे हैं आप। जी सर। ठीक है जी, ज़बाहा अल मुस्लिमून, अल मुस्लिमूना फाइल है तो आप हालत रफा में लाए, ऊना साउंड जमा सालिम मुजक्कर में रफा किया, माशाल्लाह। ठीक है जी, किसको ज़बा किया उन्होंने? फाइल मफरूल ले आइए। अल बकरता, क्योंकि मफूल है इसलिए हालत नसब में। ठीक है जी, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। अल बकरा था। आगे चलिए, वाओ अतफ है, ठीक है जी। अब दूसरा जुमला मिला दीजिए, दूसरा जुमला बना दीजिए। दूसरा जुमला जो है उसमें देख लीजिए फाइल जाहिर है या जमीर है? जमीर है सर। जमीर है तो गर्दान चलेगी, ठीक है। जमा जमा का सीगा है सर, अकुलू। हाँ जी, अकलू, ठीक है जी, अकलू, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। अकलू, ठीक है जी, उन्होंने खाया, क्या खाया? अल्लाहमा, क्योंकि लहमा इसलिए इसके नसब में है सर मफूल। हाँ, लेकिन उसका गोश्त है ना, अगर लहमा लिख देंगे, सिर्फ अल्लाहमा लिख देंगे तो मुरक्कब इजाफी तो नहीं बना, वो तो हो जाएगा गोश्त खाया। यहाँ पे तो कह रहे हैं उसका गोश्त खाया। लहमहा, आंसर बिल्कुल सही है। बाकी साथियों के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ उसका गोश्त, ठीक है जी, उसका गोश्त। अब ये उसका क्या है, असल में गाय का गोश्त है ना जी सर, गाय ठीक है जी, तो मुरक्कब इजाफी है तो बनना था इसने लहमुन, ठीक है जी। तो जब एराब अल की हो गई तो लहमू हो गया, अल बकराती, लहमुल बकराती, गाय का गोश्त खाया। अब ये जो बकराती है इसकी जगह जमीर लाएंगे, कौन सी आएगी जी? मुन्नस है जी। हाँ, लहमुहा, ठीक है जी, लहमुहा उसका गोश्त। लेकिन यहाँ पे मफूल है तो मुदाफ किस में चला जाएगा? नसब में चला जाएगा, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा? लहमहा, लहमहा, अटैच ज़मीर है, मिला के लिखेंगे लहमहा। ज़बह अल मुस्लिमून अल बकरता व अकलू लहमहा। ठीक हो गया जनाब? जी, माशाल्लाह, एक्सीलेंट जनाब। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी रहमत का दरवाजा खोल दिया जनाब, खोल दिया। फेल फतह मादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला फाइल, और अपनी रहमत का दरवाजा ये क्या है? ये मफूल है, ठीक है जी। और ये मफूल कौन से मुरक्कब की सूरत में? पेचीदा मुरक्कब इजाफी, पेचीदा मुरक्कब इजाफी, माशाल्लाह, ठीक है जी। इसमें दो मुदाफ और दो मुदाफ इलैह है, माशाल्लाह, एक्सीलेंट, ठीक है जी। मफूल है तो बहुत आसान। फेल फाइल जाहिर है तो पहला या चौथा सीगा आएगा फतह, फाइल अल्लाहु हालत रफा, ठीक हो गया जी। उसके बाद मफऊल अपनी रहमत का दरवाजा। हाँ जी, मुरक्कब पेचीदा मुरक्कब इजाफी कैसे बनाते थे, याद है ना? तीर चलाना है और उल्टी चला, उल्टा करना, बीच के वाले को बीच ही रखना। बैतू, करें, ठीक है जी।
تو دروازہ ہوتا ہے باب. بابل بابو. ٹھیک ہے جی. اچھا پہلے لکھتے ہیں ذرا ریوائز کر لیں تاکہ سب ساتھیوں کو ریوائز ہو جائے. ٹھیک ہے, جو بیچ والا رہتا ہے وہ بیچ میں ہی آتا ہے, رحمتی, رحمہ. ٹھیک ہے جی. اور اپنی جب آئے گا تو ہو کی ضمیر آئے گی. ٹھیک ہے جی, ہو کی ضمیر آئے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, تو پہلا جو ہوتا ہے وہ اس پہ سے مضاف کے قوانین لگتے ہیں بابو. جو آخری ہوتا ہے وہ جر میں ہوتا ہے, تو جر میں یہ ضمیر آ جائے گی حالت جر والی. ٹھیک ہے جی. اور جو بیچ والا ہوتا ہے اس پہ مضاف بھی اور مضاف الیہ دونوں کے قوانین لگتے ہیں. ال بھی نہیں آئے گی, اعراب بھی ال کی ہوگی اور جر میں بھی ہوگا. تو ملا کے جب لکھیں گے تو بابو رحمتی ہی, بابو رحمتی ہی. ٹھیک ہے جی. پورا مرکب اضافی پیچیدہ. اچھا اب یہاں پہ کیا ہے, یہ مفعول ہے, تو کیا ہو جائے گا بابا رحمتی. بابا رحمتی. ٹھیک ہے جی. اور ہا کی جو ضمیر آپ کو پتا ہے 4 حرکتیں لیتی ہے, اس سے پہلے زیرو تو کھڑی زیر لیتی ہے. بابا رحمتی ہی فتح اللہ بابا رحمتی ہی, اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا. ٹھیک ہے جناب. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ پیچیدہ مرکب اضافی بھی مفعول کے طور پہ آیا ہے. دیکھیں جی, اب اس میں آپ جتنے ٹاپکس اسم کے پڑھے نا آپ سب لے کے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ مرکب اضافی میں آپ نے اشارے کا استعمال بھی کیا تھا. ٹھیک ہے جی, وہ بھی لے کے آ سکتے ہیں آپ. صحیح ہے جی. مرکب اضافی میں آپ نے صفت کا استعمال بھی کیا تھا, وہ بھی بالکل آپ لے کے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آ سکتی ہیں. کلاس کے شروع میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کی تھی, جو ہم نے ابھی جس کا انالیسس کیا تھا وہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھی تھی. آج کلاس کے شروع میں آپ کے سامنے میں نے ایک حدیث بیان کی تھی. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا. لعنا فعل ہے لعنت کرنا, اور جب لعنا کا فاعل اللہ سبحانہ و تعالی ہو تو اس کا مطلب ہے اپنی رحمت سے دور کر دینا. اور جس شخص کو جس کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت سے دور کر دے تو اس کا دنیا میں نہ کچھ ہے اور نہ آخرت میں کچھ ہے. تو یہ جو حدیث آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور دیکھیے یہاں پہ فعل ماضی جو ہے وہ آیا ہے. ٹھیک ہے, فعل ماضی آیا ہے. فعل ماضی سے شروع ہو رہی ہے لعنا. ٹھیک ہے, تو اگر ہم فعل ماضی کا ترجمہ کریں تو ہوگا کہ اللہ نے لعنت کی, اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا. لیکن جبکہ یہاں تو یہ بددعا کی شکل میں ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بددعا کی شکل میں ہے. تو ہمیں پتہ چلا فعل ماضی دعا یا بددعا کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے, جیسے کہ اس حدیث میں نے کہا کہ اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے. فعل فاعل کس کو؟ الیہودا, یہودیوں کو, والنصارى اور
नसारा, यहूदियों को और ईसाइयों को, यहूदियों और नसारा को ऐसा क्यों इत्तखदू, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, ये फेल है, ये भी फेल माजी है, ये बनता कैसे अभी हमें नहीं पता इसके बारे में। उन्होंने बना लिया कुबूर अंबियाहिम, कुबूर अंबियाहिम उनके अंबिया की कब्रें, पेचीदा मरकब इजाफी जैसे अभी आपने बनाया, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही बनाई है। कुबूरा मुदाफ, अंबियाई मुदाफ मुदाफ इलैह दोनों, और हिम ज़मीर, कुबूर अंबियाहिम ये मफऊल है, आपको रफा, आपको ये नसब में नजर आ रहा है, ठीक है जी, कुबूर अंबियाहिम मस्जिदन, और ये दूसरा मफऊल है। अब आपके सामने पहली बार एक फेल आया है जिसमें दो मफऊल आए हैं, यानी कुछ फेल ऐसे भी होते हैं जिनको दो मफऊल चाहिए होते हैं। इसको मैं आपको इंशाल्लाह अगली क्लास में मजीद एक्सप्लेन करूंगा कि जो कुछ फेल ऐसे होते हैं जिनको दो या उससे ज्यादा भी मफऊल चाहिए होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको सीखेंगे, ठीक है जी। तो हमें पता चला इस हदीस में, बाकी हमें तरकीब तो अल्हम्दुलिल्लाह पता है, फाइल मफऊल, इस हदीस में हमें दो बातें पता चली। एक कि जो फेल माजी है उसको दुआ या बद्दुआ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फेल मुदारे को भी किया जाता है। जैसे इसकी एग्जाम्पल है, हम कहते हैं अगर किसी का इंतकाल हो चुका हो उसको हम कहते हैं रहिमहुल्लाह, अल्लाह उस पर रहम करे। अब रहीमा जो है, अगर मैं आपके सामने वो लिख दूं रहीमा, तो फेल माजी है, ठीक है जी। अल्लाहु, अल्लाह रहम करे उस पर, यानी जो गुजर चुका है, ठीक है जी। तो जमीर अटैच कर देते हैं, मफऊल फेल के साथ अटैच हो जाता है, रहीमा अल्लाहु। तो अगर हम इसका फेल माजी का तर्जुमा करें तो वो तो होगा अल्लाह ने उस पर रहमत की, जबकि हम तो दुआ दे रहे होते कि अल्लाह उस पर रहमत करे। तो पता चला फेल माजी दुआ के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह हम कहते हैं रदी अल्लाहु अन्हु, ठीक है जी। तो हमें पता चला कि फेल माजी दुआ के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हमें पता चला फेल माजी दुआ या बद्दुआ के लिए भी इस्तेमाल होता है। दूसरी बात हमें पता चली कि कुछ फेल ऐसे भी होते हैं जिनको दो मफूल चाहिए होते हैं, और ये मामला क्या है ये इंशाल्लाह हम अगली क्लास में मजीद सीखेंगे, ठीक है जी। तो यहूदियों और ईसाइयों ने क्या किया, यहूदियों और नसारा ने, कि उन्होंने अपने अंबिया अलैहिस्सलाम की कब्रों को मस्जिद यानी सिजदागाह बना लिया, सिजदागाह बना लिया। और जब उन्होंने ऐसा काम किया तो फिर वो शिर्क के मुर्तकिब हो गए और वो अल्लाह की रहमत से दूर हो गए। और अगर अल्लाह की रहमत से कोई दूर हो जाए तो फिर उसका दुनिया में भी कुछ नहीं और आखिरत में भी कुछ नहीं, ठीक है जनाब। तो इंशाअल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे अपने फेल के टॉपिक को। आपको होमवर्क भेजा जाएगा, तमाम साथी जरूर अटेम्प्ट करें, इंशाअल्लाह फेल माजी पुख्ता होता जाएगा तो आगे आगे चलने में इंशाअल्लाह आसानी। मतलब अगर फेले माजी में अगर कोई दुआ का मफहूम आ रहा है तो हम उसका तर्जुमा को चेंज कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। और मतलब देखिए ना, जैसे हम कहते हैं रहिमहुल्लाह, तो हम तर्जुमा क्या करेंगे कि किसी डिसीज्ड के लिए, जिसका इंतकाल हो चुका हो, जिसकी मौत वाक़या हो चुकी हो, उसके लिए हम दुआ क्या करते हैं, रहिमहुल्लाह, कि अल्लाह उस पर रहमत करे, दुआ करते हैं ना, सही है। लेकिन फेले माजी है वो तो, ठीक है, करेक्ट। तो उसका हम तर्जुमा ये तो नहीं करते कि अल्लाह ने उस पर रहमत की, करेक्ट। हाँ सही है। लेकिन उस्ताद प्रेजेंट टेंस में भी मतलब इस तरह की दुआएं क्यों नहीं मतलब आएंगी, या मतलब आएंगी, बिल्कुल में है, बिल्कुल। हम कहते हैं ना यार रहमुकल्लाह, अल्लाह तुम पर रहमत करे। प्रेजेंट टेंस में भी दुआ कर सकते हैं, लेकिन फेल माजी में भी दुआएं आती है, बिल्कुल बिल्कुल। दुआ बद्दुआ के लिए भी इस्तेमाल होता है। मैंने आपको सिर्फ एक मिसाल दे दी ताकि आपके जहन में रहे कि ऐसा ना हो कि आप फेले माजी का तर्जुमा हमेशा से माजी का माजी में ही तर्जुमा होगा, लेकिन उसकी कुछ छोटी एक्सेप्शन होती हैं, ठीक है जी। तो एक्सेप्शन आपके सामने रख दी जाती है ताकि कहीं पर आप आए तो आप वहां पर रुक ना जाएं कि ये तो फेले माजी है, ये कैसे इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है जी। तो एक्सेप्शंस आपको जो छोटी आएंगी वो इसी तरह बताते जाएंगे इंशाअल्लाह।
اگر آپ نہ بتاتے تو ترجمہ ہمارا غلط ہوتا. جزاک اللہ خیر، آپ نے بتا دیا، ماشاء اللہ. وجزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. جی جناب، اور کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ ٹھیک ہے جناب، تو انشاءاللہ جمعے کو اپنی کلاس کنٹینیو کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم.